میں نے پتہ نہیں کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا تمہاری صورت میں مجھے ملی؟ مدثر اپنی بیوی کو گالیاں دے رہا تھا۔ غزالہ چارپائی پر بیٹھی روئے ہوئے بولی، مدثر پلیز آپ گالیاں نہ دیں مجھے، میں نے کیا ہی کیا ہے؟ آپ ہر روز میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، آخر چاہتے کیا ہیں آپ؟ مدثر الفاظ کی آگ برساتے ہوئے بولا، چاہتا یہ ہوں کہ میں تم کو طلاق دے دوں، تم سے میری جان چھوٹ جائے۔ غزالہ روتے ہوئے بولی، مدثر میں ماں بننے والی ہوں، کچھ تو رحم کرو مجھ پر۔ مدثر نے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، بھاڑ میں جائے تو اور تیرا بچہ، وہ بچہ میرا نہیں ہے، تم ایک گندی عورت ہو۔ غزالہ چپ ہو گئی۔ واہ مدثر واہ، کیا مردانگی دکھائی ہے تم نے، کلمہ پڑھ کر ہم دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا تھا، اور یہ صلاح دے رہے ہو مجھے کہ گندی عورت کہہ رہے ہو، جبکہ تم نے خود کسی لڑکی کے ساتھ یاری لگائی ہوئی ہے، اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، اس لیے بس ذلیل کر رہے ہو۔ مدثر چلا کر بولا، ہاں کرنے لگا ہوں دوسری شادی، جاؤ تم سے جو ہوتا ہے کرو، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے کمینی عورت۔ غزالہ کی آنکھوں میں بے بسی کی انتہا تھی، کپ کپاتی آواز میں بولی، مدثر اللہ پاک کا واسطہ ہے مجھے طلاق نہ دینا، تم دوسری شادی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے طلاق نہ دینا، میں تم سے خرچہ بھی نہیں مانگوں گی، خود کما کر اپنا پیٹ پال لوں گی، مجھے طلاق نہ دینا۔ مدثر نے غصے سے 3 بار طلاق بول کر غزالہ کو دھکے دینے لگا۔ غزالہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ کتنا عجیب تماشا ہے دنیا کا، عورت مکار ہو، ہوشیار ہو، جیسی بھی ہو، وہ مرد کے جوتوں کی خاک رہتی ہے۔ مرد برا ہو کر بھی برا نہیں ہوتا، عورت بری ہو کر طوائف بن جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہت ہوشیار اور مکار عورتوں کو چند پیسوں کے عوض بکتے ہوئے۔ خیر، غزالہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، جا چکی تھی، جا کر قیامت کا برپا ہونا لفظ لفظ سنایا۔ ماں باپ کیا کر سکتے تھے بھلا، اب تو طلاق ہو چکی تھی، اب کوئی راستہ باقی تھا ہی نہیں، پیٹ میں 4 ماہ کا بچہ بھی تھا۔ زندگی نے زوردار تماچا منہ پر دے مارا تھا۔ غزالہ کے بھائیوں کو پتہ چلا، وہ کہنے لگے، تم اس کے سامنے زبان نہ لڑاتی، چپ رہتی۔ غزالہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، بھائی جان میں جانتی ہوں اب عمر بھر ایک غلامی میری منتظر ہے، کبھی اپنوں کے تانے تو کبھی غیروں کی بد کلامی، میرا سفر اب ایسا ہی گزرے گا۔ ہاں بھائی جان میں ہی غلط تھی، میں نے مان لیا۔ غزالہ کے بھائی غصے سے بولے، دیکھا ابا یہ ہے ہی بدتمیز۔ باپ نے لمبی سانس لیتے ہوئے کھانستے ہوئے بولا، میری تیرانی تو چپ کر جا، تیرے بھائی ہیں ہی بے غیرت۔ غزالہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، بابا جان میں کب کوئی شکوہ کر رہی ہوں، ایک زندگی برباد کر آئی ہوں، اب کیا فرق پڑتا ہے کوئی گالی دے یا رسوا کرے؟ ماں نے سر پر ہاتھ پھیرا، میری بچی اللہ سب بہتر کرے گا، بس صبر سے کام لو، جاؤ وضو کرو، نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کرو، اللہ پاک سے مدد مانگو۔ دن گزرنے لگے، غزالہ کو حاملہ ہوئے 8 ماہ ہو چکے تھے۔ غزالہ کی بھابھیوں نے شروع میں تو کچھ احساس کیا اور اب گھر کے سارے کام غزالہ سے کرواتے تھے، کھانا بنانا، کپڑے دھونا، برتن دھونا۔ انہیں شاید ایک نکرانی مل گئی تھی، کرتی بھی تو اور کیا کرتی، غلامی میں انکار کی گنجائش کہاں ہوتی ہے، اور جب بن موت بھابھیوں کی ہو تو پھر تو غلامی بھی اذیت بن جاتی ہے، زبان خاموش کروا دی جاتی ہے۔ غزالہ نے پہلے تو سمجھا کہ بھائی پہلے کی طرح اس کا خیال رکھیں گے، یہ اس کا بھی گھر ہے، وہ جب بھی بھائیوں سے بات کرتی بھائی اس کی سن تو لیتے مگر ساتھ نہ دیتے تھے، اسے پتا تھا کہ بھائی بھی اس سے خوش نہیں ہے۔ ایک دن کسی بات پر غزالہ نے بھابھی کو کچھ کہا تو بھابھی نے مسکرا کر کہا، بی بی یہ ہمارا گھر ہے، تمہارا نہیں، یہاں رہنا ہے تو سب کام کرنے پڑیں گے، ورنہ ایک پل بھی نہیں لگے گا تمہیں یہاں سے نکلوا دیں گے۔ غزالہ چپ ہو گئی، وہ سمجھ رہی تھی کہ اب زندگی اپنی مرضی سے جتنا چاہے ستم ڈھائے گی۔ وقت گزرنے لگا، اللہ پاک نے غزالہ کو بیٹی عطا کی۔ غزالہ بہت خوش تھی، بیٹی کو باہوں میں لے کر چومتی، چہرے پر ایک سکون تھا، میری شہزادی، میری جان، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بیٹی کی پیدائش کے 1 مہینے بعد غزالہ کے بابا دنیا سے چلے گئے۔ کمر ٹوٹ گئی تھی بابا کی جدائی سے، بابا بڑھاپے میں بھی غزالہ کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھے، اب ہاتھ بھائی بھابھی لوگوں کے سامنے پھیلانا تھا، اب مقام فقیری آنا تھا۔ ماں کچھ کہتی تو بیٹے ڈانٹ دیتے، غزالہ فجر کی نماز ادا کرتی اور ایک مزدور کی طرح گھر کا کام کرنے لگتی، ناشتہ بنا کر جھاڑو پونچھا اور پھر کھیتوں میں چلی جاتی، گائے بھینسوں کے لیے چارہ کاٹ کر لاتی، پھر گھر آ کر دوپہر کا کھانا بنانا ہوتا تھا۔ 2 سال گزر گئے۔ ایک دن بھائی امی سے کہنے لگا، ایک رشتہ آیا ہے، گھر بار اچھا ہے، عمر 50 سال ہے، غزالہ خوش رہے گی اس کے ساتھ، چلو اپنا گھر تو ہوگا نا۔ امی نے بھی سوچا صحیح ہے، کم سے کم ایک غلامی سے بچ جائے گی۔ جب غزالہ سے بات کی تو غزالہ مسکرا کر کہنے لگی، اب مر تو سکتی ہوں لیکن کسی مرد پر یقین نہیں کر سکتی، یہ سب کیا تماشا لگا رکھے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کر قبول کرتے ہیں، پھر طوائف کہہ کر طلاق دے دیتے ہیں، کیا عورت پاؤں کا جوتا ہے؟
جب جو چاہے ستم ڈھاوے اس پر غزالہ نے شادی سے انکار کر دیا۔ وقت گزرنے لگا، غزالہ کی بیٹی مہوش اب 15 سال کی ہو چکی تھی۔ مہوش اسکول پڑھتی تھی، بہت محنتی تھی، وہ جیسے کتابوں میں گم سی ہو جاتی تھی، ہر کلاس میں ٹاپ کرتی آ رہی تھی۔ غزالہ کا مقصد صرف مہوش کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا تھا۔ مہوش پرانا سا یونیفارم پہنے سرکاری اسکول جایا کرتی تھی، جبکہ ماموں کے سب بچے انگلش پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے تھے۔ کئی بار ممانی کہہ چکی تھی، تم بھی اپنی ماں کی طرح ہی منحوس ہو، پڑھ لکھ کر کیا کرو گی؟ مہوش خاموش ہو جاتی۔ مہوش نے میٹرک کا امتحان دیا تھا کہ نانی بھی دنیا سے چلی گئی۔ اب زندگی کا اصل امتحان شروع ہوا تھا۔ غزالہ اب ماں کے مرنے کے بعد دربدر ہونے والی تھی۔ غزالہ بھائی سے کہنے لگی کہ مہوش کو کالج میں داخلہ کروانا ہے، بھائی کچھ پیسے دے دیں۔ بھائی انکار کرتے ہوئے بولا، حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، اور کیا ضرورت ہے مہوش کو کالج بھیجنے کی؟ کوئی اچھا سا رشتہ دیکھو اور اس کی شادی کر دو۔ غزالہ چپ ہو گئی۔ مہوش ماں کے پاس بیٹھی ہوئی کہنے لگی، ماما میری سب دوستیں کالج میں داخلہ لے چکی ہیں، مجھے کب داخلہ لینا ہے؟ غزالہ آنسو چھپاتے ہوئے بولی، میری بچی بس 2-3 دن تک کیسے بتاتی بیٹی کو کہ یہاں سب لہو چوسنے والے ہیں؟ بھائیوں کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، مگر بہن کو دینے کے لیے انکار کر دیا۔ سب کے لیے ہم بوجھ ہیں۔ اتنا کام کرتی تھی ان کا، اس کے بدلے میں بھائی بھی بے عزت کرتے تھے۔ جب بیٹی نے کالج جانے کے لیے بہت اصرار کیا تو غزالہ نے ایک سہیلی سے بات کی، مجھے کسی گھر میں کام لے دو۔ غزالہ کی دوست نے بتایا، یار یہاں سب لوگ عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں اچھے لوگ بہت کم ہیں۔ غزالہ بہت پریشان تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی رہتی، اے اللہ مجھے تیری ذات پر کامل یقین ہے، کبھی تو میری سنی جائے گی۔ کوئی بات نہیں، غزالہ کے پاس تھوڑا سا زیور پڑا ہوا تھا جو کہ اس نے مہوش کی شادی کے لیے گھر والوں سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ آخر اسے وہ بیچنا پڑا اور مہوش کو کالج میں داخل کروا دیا۔ بھابھی نے جب دیکھا تو کہنے لگی، پیسے کہاں سے لیے ہیں تم نے؟ غزالہ نے کہا، تم لوگ نہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہے میری مدد کرنے والا۔ بھابھی منہ پھاڑ کر بولی، اپنی دوست سے ملنے گئی تھی کل، کہیں کچھ غلط تو نہیں کیا تم نے؟ بھابھی غزالہ پر الزام لگا رہی تھی۔ اس بات پر غزالہ اور بھابھی میں کافی جھگڑا ہوا۔ رات کو جب بھائی آیا تو بھابھی نے روتے ہوئے کہا کہ آج پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا تھا، تیری بہن نے جو تماشا کیا ہے۔ نہیں چوری چوری کس سے ملنے جاتی ہو؟ بھائی کی غیرت جاگ اٹھی۔ غزالہ کی ایک نہ سنی اور اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ غزالہ رو رو کر اپنی صفائی دیتی رہی، مگر بھائی نے ایک نہ سنی۔ بیگم کے کہنے پر اس نے غزالہ کو دھکا دیا اور کہا، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، سچ کہتا تھا تیرا شوہر۔ غزالہ جیسے آج مکمل ٹوٹ گئی تھی۔ مہوش کا ہاتھ تھاما، رات کے وقت گھر سے چلی گئی۔ کہاں جاتی کہاں رہتی؟ اس رات محلے والوں نے ترس کھا کر ایک رات اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ ساری رات روتے گزری تھی۔ دوسرے دن محلے کا ایک شخص کہنے لگا، یہ پاس ہی ایک گاؤں ہے، میں وہاں کسی کے گھر چوکی داری کرتا ہوں، وہ سب امریکہ ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صفائی کرنے والی نوکرانی چاہیے جو ہمارے گھر کی روز صفائی کیا کرے۔ میں ان سے بات کروں گا، ویسے بھی تو اتنا بڑا گھر خالی پڑا ہے، چلو تم لوگ رہ لینا۔ اس شخص نے گھر کے مالک سے بات کی، وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہمارے گھر کی صفائی کر دیا کرے اور وہیں ایک کمرے میں سو جایا کرے۔ غزالہ بیٹی کو لیے دوسرے گاؤں چلی گئی۔ 2 سال گزرے تھے کہ امریکہ والوں نے وہ گھر بیچ دیا، نئے مالک خود وہاں رہنے لگے۔ غزالہ اس گھر سے بھی نکالی گئی۔ پھر گاؤں کے چودھری نے اس پر ایک احسان کیا، غزالہ کو بیسوں کے طویلے کے پاس ایک چھوٹا سا کمرہ رہنے کے لیے دے دیا۔ بہت سے مردوں نے غزالہ کو نہ جانے کس کس قسم کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن وہ ثابت قدم رہی۔ مہوش ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن کس قیمت پر؟ اتنا پیسہ کہاں سے آتا؟ غزالہ نے پھر اپنے بھائی سے رابطہ کیا اور اس سے کہا، مجھے جائیداد سے میرا حصہ دو۔ باپ کافی زمین چھوڑ گیا تھا۔ پہلے تو بھائی نے انکار کر دیا، لیکن غزالہ نے پولیس کی دھمکی دی تو بھائی حصہ دینے پر رضامند ہو گیا، اور جو حصے کی زمین ملی اسے بیچ کر 15 لاکھ روپے ملے۔ وہ پیسے مہوش کی پڑھائی کے لیے رکھ دیے۔ مہوش نے میڈیکل میں ایڈمیشن لے لیا، ساتھ کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ ماں سارا دن مزدوری کرتی، مہوش بس کچھ بن جائے۔ 3 سال گزر گئے۔ غزالہ نے ہمت نہ ہاری، آلو چاٹ بنا کر اسکول کے سامنے ریڑھی لگائی۔ مہوش بہت روتی تھی، امی کیا کیا نہیں کر رہی میرے لیے۔ ماں اب بوڑھی ہو چکی تھی، زندگی کا سفر کرتے کرتے ہار گئی تھی، بس زندہ تھی تو مہوش کی خاطر، ورنہ زمانے نے زندہ لاش بنا ڈالا تھا۔ پھر وقت کا ستم ختم ہوا اور پھر اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ پھر اللہ مہربان ہوا، پھر امتحان سارے ختم ہوئے، آنسو سب سکھ میں بدل گئے۔ مہوش ڈاکٹر بن گئی۔ ماں مہوش کو سینے سے لگا کر رونے لگی۔ اسٹیج پر جب مہوش کی ماں کو بلایا گیا تو پرانا سوٹ پہنے سادہ سی بڑھیا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسٹیج پر آئی۔ جب کالج کے ڈائریکٹر نے پوچھا، آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ آج آپ کی بیٹی ڈاکٹر بن گئی۔ غزالہ کچھ بول نہ پا رہی تھی۔ غزالہ اسٹیج پر بیٹھ گئی، جیسے آج عمر بھر کی تھکن اتر گئی ہو۔
महविश आगे बढ़ी। अम्मी जान। अम्मी ने महविश का हाथ थामा और फिर आहिस्ता से बोली, मेरी बच्ची, हमने कितने दर्द देखे हैं। याद है जब हम 2 दिन भूखे रहे थे, मुझे लोग इंसान नहीं रोबोट समझते थे। मैं बहुत थक गई हूँ मेरी बेटी, अब तो हाथों की लकीरें भी मिट गई हैं। मुझे अल्लाह पर यकीन था और आज मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। महविश अम्मा के सीने लगकर रोने लगी। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा और फिर वक़्त बदलने लगा। महविश को 2 लाख माहाना सैलरी वाली जॉब मिल गई। मामू लोगों को पता चला महविश डॉक्टर बन गई है। मिठाई लिए मुबारकबाद देने पहुंच गए। महविश ने मुस्कुराकर वेलकम किया। महविश हसरत भरी निगाहों से देखने लगी। जिन रिश्तों को मैं तरसती रही, पैसों की महक से वो खुद चलकर आ गए। ये दुनिया पैसे को पूछती है। मामू लोग नजरें झुकाए गजाला से माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, हमारा बेटा दुबई में अपना बिजनेस करता है, हम चाहते हैं महविश हमारी बहू बन जाए। गजाला मुस्कुराने लगी, भाई साहब चाय पी लें, खाना भी बन जाता है, अभी खाना भी खाएं और मेरे घर से चले जाएं। मेरी रूह की थकन अभी तक वैसी ही है, पल पल तड़पती हूँ, न जाने कितने सितम सहे थे मैंने। मामू लोग शर्मसार होकर चले गए। फिर महविश का रिश्ता एक डॉक्टर के लिए आया और गजाला ने महविश की शादी डॉक्टर से कर दी। बड़ा घर गाड़ी सब कुछ था। अब कुछ वक्त गुजरा। महविश का शोहर डॉक्टर सिकंदर महविश से कहने लगा, आज अस्पताल में एक मरीज आया, दिल का मरीज है। वो चीख चीख कर रो रहा था और उसके बेटे मुझे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब, अब्बा को ज्यादा महंगी दवा ना देना, वैसे भी क्या पता कब मर जाएं, हम तो बहुत तंग हैं इससे। मुझे इस बुजुर्ग पर बहुत तरस आया। बेचारा रो रहा था, कह रहा था बच्चों की खातिर क्या कुछ नहीं किया, अब मुझे मुंह नहीं लगाते। महविश आहिस्ता से बोली, कल मिलूंगी उन बुजुर्ग से। दूसरे दिन महविश अस्पताल गई। अस्पताल में काफी शोर था। मालूम करने पर पता चला कि वो बुजुर्ग आज सुबह मर गया है और बेटे मैयत को लावारिस कहकर छोड़ गए हैं। जब चेहरे से कपड़ा हटाया तो महविश तड़प उठी थी। महविश ने अपने बाप को तस्वीर में देखा हुआ था। यह महविश का बाप था। महविश लावारिस बाप की वारिस बनी, कफन दफन किया। जब गजाला को बताया तो वो रोते हुए बोली, मैंने मुदस्सर तुम्हें माफ किया, हर दुख हर आंसू हर सितम। कब्र पर मट्टी डाली, कार में बैठी और घर चली आई। आज गजाला बहुत खुश थी। बेटी, दामाद और गजाला उम्रह के लिए जा रहे थे। कभी हिम्मत न हारें, अंधेरा जितना भी होगा, अगर आप अल्लाह ताला पर यकीन रखेंगे तो उजाला जरूर होगा। मेहनत करते रहें, अल्लाह पाक सिला जरूर देगा। हर मुश्किल के बाद आसानी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।